الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ ترجمہ: لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اور آج کی آیتوں میں تین قسم کے کافروں کا بیان ہے۔ پہلی قسم جو ہم نے کل پڑھی وہ جنہوں نے کفر سے سچی توبہ کر لی، دوسری قسم وہ جنہوں نے سچی توبہ نہ کی اور یہ آیت نمبر 90 انہی کے لیے ہے، اور تیسری قسم جو حالت کفر ہی میں مر گئے اور انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی، آیت نمبر 91 میں انہی کا بیان ہے۔ ابھی جو آیت تلاوت ہوئی اس کی تفسیر علماء نے مختلف انداز میں کی ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا نزول یہود و نصارہ دونوں کے متعلق ہوا ہے۔ ان دونوں ہی فریقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور ان کے انعامات اپنی کتابوں یعنی کہ تورات اور انجیل میں پڑھے اور ان کو مانا اور ان کو پہچان گئے، لیکن بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اور اس انکار کی وجہ سے ان کے کفر میں مزید ترقی ہو گئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول تمام کفار کے متعلق ہے جو اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود اس سے شرک کرتے ہیں اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں، یعنی مرتے تک کفر پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بہت ہی اعلیٰ درجے پر پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انسان کو انعامات دیے ہیں اگر وہ ان کو استعمال نہ کرے تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے اور سالہ سال پٹی بندھی رہے تو بینائی جاتی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی جوڑ کے اوپر جو ہے وہ پلاسٹر باندھ دیا جائے اور اس کو سالہ سال تک برقرار رکھا جائے تو وہ جوڑ جو ہے وہ پھر فریز ہو جائے گا اور موو کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دل کے اندر کی گواہیاں رکھی ہیں اگر انسان کو ان کو چھپاتا رہے تو پھر وہ گواہیاں بھی دم توڑ جائیں گی۔ مثال کے طور پہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہی رہے ساری عمر تو پھر یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ جھوٹ بولنا کوئی بری شے ہے۔ اس بات کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے وہ ان کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ کفریہ اعمال کے بار بار ارتکاب سے دل میں کفر راسخ ہو جاتا ہے، یوں ہی ایمانی اعمال کے کرنے سے دل کی گہرائی میں ایمان قرار پکڑ جاتا ہے۔ یہود و نصارہ کفر پر جم گئے تھے، لہذا کفر پر باقی رہتے ہوئے گناہوں سے توبہ اگر کر بھی لیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ گناہ سے فوراً رک جائے، اپنے کیے پر اظہار ندامت ہو، استغفار کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور جو کچھ غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کرے، لیکن کفر پر جمے رہنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی مصیبت میں پھنس جائے تو یا تو وہ اپنی دولت کے ذریعے سے اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر کسی مددگار کو ڈھونڈتا ہے، اور یہ دونوں ہی صورتوں کی مطلق نفی فرما دی گئی اس آیت کے اندر کہ انسانی دماغ جتنی دولت سوچ سکتا ہے گویا زمین بھر کر سونا ہو، اس کے حجم کے مطابق سونا ہو تو وہ بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اور کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ لہذا جو بھی کافر ہوا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا اس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اس آیت سے ایک اور اہم نقطہ نکلتا ہے کہ کفار رفاہی اداروں وغیرہ پر جو کروڑوں اربوں خرچ کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور قیامت کے دن ایمان اور اعمال صالحہ کے سوا کوئی فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو پکے مومنوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔